آج کی جو حدیث پاک ہے وہ ہے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرضیت اور کثرت سوال کی ممانعت، یعنی جو حدیث کا موضوع ہے اور حدیث کا جو آج ٹاپک ہے وہ کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ فرض ہے اور کثرت سوال کی ممانعت، یعنی بہت زیادہ دین کے بارے میں سوال کرنا یہ صحیح نہیں ہے، اور خاص طور سے دین سے مراد یہاں پہ اس تعلق سے منع کیا گیا ہے کہ آدمی کثرت سے سوال کرے قیامت کے تعلق سے، کثرت سے سوال کرے اللہ کے تعلق سے، اس کی ذات کے بارے میں، اس کی صفات کے بارے میں، تو اس سے منع کیا گیا۔ ہاں، آپ کو اگر سوال کرنا ہے مسئلہ و مسائل، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تو اس کے بارے میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ قرآن کریم میں آیا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ ایمان والو جو چیز تمہیں پتہ نہ ہو اسے تم اہل علم سے، جو لوگ جانکار ہیں ان سے آپ پوچھ لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں جس چیز سے منع کر دوں اس سے اجتناب کرو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ، یعنی کہ جس چیز سے میں منع کر دوں اس سے تم اجتناب کرو، پرہیز کرو، اور جس چیز کا حکم دوں اس پر اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرو۔ کتنی بہترین بات اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس چیز سے منع کر دوں اس سے بچو، اور جس چیز کا حکم دوں اس پر اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق کیا ہے، عمل کرو، کیونکہ تم سے پہلے کی امتوں کو ان کے بکثرت سوالات اور اپنے نبیوں سے اختلاف کی وجہ سے اللہ نے تباہ و برباد کر دیا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی جتنی بھی امتی ہیں ان میں اکثر امتی ایسی ہیں جن کو کثرت سوال، یعنی بہت زیادہ سوالات، اور نبیوں سے اختلاف، یعنی اپنے نبی سے ہی وہ اختلاف کرتے تھے، ہے نا، تو اس سبب سے اللہ نے اس امت کو کیا کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری امت، اے میرے ماننے والو، اے کلمہ طیب لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والو، تم بہت زیادہ سوالات کے چکر میں مت پڑنا، ہے نا، چونکہ سوالات کیا ہے، انسان کے مشکلات کو بڑھا دیتا ہے۔ بہت زیادہ سوال کریں گے تو کہ آپ کی مشکلیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ قرآن کریم کا آپ مطالعہ کریں گے، سورہ بقرہ ہی میں بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ تم قربانی پیش کرو، تو اب اس قوم نے سوال کیا کہ کس کی قربانی، تو اللہ نے فرمایا کہ گائے کی قربانی۔ پھر ان لوگوں نے پھر سوال کیا اچھا گائے کس طرح ہوگی، کالی ہوگی کہ پیلی ہوگی کہ نیلی ہوگی، تو اللہ نے قید لگا دیا کہ تمہارے لیے بقرۃ صفراء، ایسی گائے تلاش کرو جو پیلی رنگ کی ہو۔ تو اب سوالات انسان کے مشکلات کو کیا ہے، بڑھا دیتا ہے، اس لیے سوالات زیادہ نہیں کرنی چاہیے، ہے نا، سوالات زیادہ نہیں کرنی چاہیے، جس چیز سے مطلب سمجھ میں آ جائے اس پہ بس۔ اور ویسے بھی ہم امت رسول ہیں اور اللہ نے ہمیں بہترین امت قرار دیا ہے۔ کیوں قرار دیا، اس کی بہت ساری وجہوں میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ یہ امت کی خاصیت ہے سمعنا و اطعنا۔ ہماری خاصیت کیا ہے، سمعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کیا۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا سمعنا و اطعنا، ہم سنتے ہیں اور اطاعت کرتے ہیں۔ اور مسلمان کا مطلب ہی ہوتا ہے، مسلمان کی تعریف ایک جگہ کی گئی ہے فارسی زبان میں، مسلمان وہ ہوتا ہے جو گردن نہادن اپنے گردن کو جھکا دیتا ہے، یعنی اللہ نے اس کے رسول نے جو بات کہی اب اس پہ کوئی چوں چرا نہیں، بلکہ اللہ نے جو فرما دیا اس پہ ہم اپنا سر تسلیم خم کرتے ہیں، سر کو جھکاتے ہیں، اس میں کوئی چوں چرا کرنے کی بات نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بہت زیادہ سوالات سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اس حدیث پاک سے ہمیں کیا چیز سیکھنے کو ملتی ہے، کیا ہمیں ٹیچنگ ملتی ہے، تو اس میں سے چند باتیں ہیں آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منع کردہ چیزوں سے ہر حال میں بچنا ضروری ہے، کیونکہ یہ بات یقینی ہے کہ اللہ اس کے رسول نے جن چیزوں سے روکا ہے اس میں بندوں کی مصلحت ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مصلحتوں سے خوب واقف ہے۔ یعنی اللہ جن چیزوں سے ہمیں روکتا ہے تو اس میں ہمارے لیے مصلحت ہوتی ہے، اس میں ہمارے لیے فائدے کی چیز ہوتی ہے کہ اللہ نے روکا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہے، کوئی نہ کوئی بندے کے لیے فائدہ ہے جب بھی روکا ہے، اور اگر کرنے کا حکم دیا ہے تو اس میں ہمارے لیے اچھائی ہے۔
دوسری چیز یہ ہے کہ ہر روکی ہوئی چیز سے انسان کو اجتناب کرنا فرض ہے. اگر اللہ نے فرمایا ہے، رسول نے فرمایا ہے اور کہہ دیا ہے کہ اس چیز سے رک جاؤ، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جس سے تمہیں منع کر دیں اس سے رک جاؤ اور جس چیز کا حکم دیں اس کو کرو. صاف صاف اللہ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے. تو منع کی ہوئی چیزوں سے ہمیں رک جانا ہے، جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے اسے ہمیں کرنا ہے. اس کے بعد ایک چیز اس حدیث پاک سے یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی بجا آوری فرض ہے جب تک کہ اس حکم کو استحباب کی طرف پھیر دینے والی کوئی دوسری دلیل نہ پہنچ جائے. یعنی جو چیز اللہ نے فرمایا، اس کے رسول نے فرمایا، وہ ہمارے لیے فرض ہے اور وہ اس وقت تک مستحب نہ ہوگی جب تک کہ اس پر کوئی دلیل نہ آ جائے، کوئی برہان نہ آ جائے. تو ایک چیز تو یہ ہوئی. اور اس حدیث پاک سے بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اسلام ایک آسان دین ہے. اس کے اندر اس شخص کو شرعی اوامر و احکام کا اسی قدر مکلف بنایا گیا ہے جتنی کہ اس کی اندر طاقت و استطاعت ہے. یعنی انسان کو اتنا ہی مکلف بنایا گیا ہے، اتنی ہی چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے جتنی ہماری طاقت ہے. اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ کے اخیر آیتوں میں اللہ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ انسان کو اللہ اس کے طاقت کے بقدر ہی اس کو مکلف بناتا ہے چیزوں کے کرنے کا. یعنی جتنی ہماری طاقت ہے اتنی ہی چیزوں کو ہم کر سکتے ہیں، اور اللہ ہمیں اتنے ہی کا مکلف بنایا، اس سے زیادہ کا نہیں بنایا ہے. تو ایک چیز تو یہ سمجھ میں آتی ہے. اور ایک جو اخیر بات جو اس میں ہے کہ اس حدیث سے بکثرت سوال کرنے کی ممانعت بھی معلوم ہوتی ہے، خصوصاً اس وقت جب وحی کا نزول ہو رہا تھا اور یہ امکان تھا کہ کسی کے سوال کی بنا پر کسی حلال کو حرام کر دیا جائے اور کسی غیر واجب کو واجب قرار دیا جائے. یعنی یہ خاص طور سے یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہو رہی تھی، ہے نا، قرآن کریم کا نزول ہو رہا تھا. اس وقت یہ ڈر تھا کہ کہیں اللہ جس چیز کو حرام کرنا چاہتا ہے کہیں وہ حلال نہ ہو جائے سوال پوچھنے کی وجہ سے، کوئی ایسی چیز جو واجب نہ ہو اور بندے کے سوال کرنے کی وجہ سے وہ واجب ہو جائے. تو اس لیے بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسے موقع پہ سوال کم کرنا چاہیے. اس کے علاوہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ پس اگر تم جو چیز نہیں جانتے ہو اسے اہل علم سے دریافت کر لو. تو حدیث میں ان لوگوں کو جب کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو تو حکم یہ ہوا ہے کہ سوال ان سے کیا جائے جو اہل علم ہے. تو اہل علم سے ہمیں سوال کس تعلق سے کرنا چاہیے؟ جیسے طہارت ہے، یعنی پاکی کیسے حاصل کی جائے، نماز کیسی پڑھی جائے، روزہ کون کون سے رکھے جائیں، زکوٰۃ کا کیا طریقہ ہے، حج کا کیا طریقہ ہے، عمرہ کا کیا طریقہ ہے، خرید و فروخت کے کیا مسائل ہیں، ہے نا، طلاق کے کیا مسائل ہیں، نکاح کے کیا مسائل ہیں. ان چیزوں کے بارے میں ہمیں علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور ہر مسلمان کو ان چیزوں کے بارے میں بقدر ضرورت علم حاصل کرنا یہ آپ پہ کیا ہے، ضروری ہے. اور جن چیزوں سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا وہ کیا چیز ہے کہ قیامت کے بارے میں بہت زیادہ سوال نہیں کرنا چاہیے کہ قیامت کب آئے گی، اس کی کیا نشانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے، اس کے صفات کیسے ہیں. ہاں اگر آدمی جاننا چاہتا ہے تو جان سکتا ہے، لیکن بہت زیادہ سوال کرنا اللہ کے ذات کے بارے میں یا قیامت کے بارے میں، اس سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے. کیونکہ اخیر جو پوائنٹ اس حدیث کا ہے کیا ہے کہ بکثرت سوالات اور انبیاء کی مخالفت سابقہ امتوں کی ہلاکت کا سبب بنا ہے. اس لیے مسلمانوں کو ان سے بچنا ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت دین و دنیا کے خسارے کا باعث ہے. اگر کوئی اللہ کے رسول کی مخالفت کرے، اللہ کی مخالفت کرے، تو ظاہر سی بات یہ دین میں بھی خسارے کا سبب ہے اور آخرت میں بھی خسارے کا سبب ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن کریم میں، ایک جگہ اللہ فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ اے لوگوں، جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ آ پڑے یا انہیں کوئی دردناک عذاب نہ آ پہنچے. اس لیے ہمیں ہمیشہ ان چیزوں کو کرتے رہنا چاہیے جن کو اللہ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے، اور ان چیزوں سے بچنا چاہیے جن سے اللہ نے ہمیں اجتناب کا حکم دیا.
اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس حدیث پاک پہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور ہر وہ حکم جو اللہ کی جانب سے ہو، اللہ کے رسول کی جانب سے ہو، اسے ہمیں کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما، اور جن چیزوں سے اے اللہ تو نے بچنے کا حکم دیا ہے اور تیرے رسول نے بچنے کا حکم دیا ہے، اے اللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان سے بچنے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔